السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور جن کو محروم کیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، امتحان کے تقاضے کے تحت۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے امتحان میں ڈالا ہے اور کسی کو صبر کے امتحان میں ڈالا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت کس کی ہے؟ تو جس کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی مال و دولت وجاہت کی وجہ سے اپنا رتبہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بھی رسول کے نزدیک، بالکل اس کو ویلو نہیں دیجیے۔ ہدایت کے لیے اگر کوئی طالب ہے تو اس کو لفٹ دیجیے، نہیں طالب ہے اس کو اگنور کیجیے، اور یہ جانے دیجیے کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اہمیت یہ جائیداد کی نہیں ہے، مال و اسباب کی نہیں ہے، ایمان عمل صالح کی ہے۔ تو یہ جو ہے ویلیوز جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے، اور اس ویلیو پر جو ہے معاشرے کو قائم کرنا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں سب لوگ جو ہے وہ اقتدار کے پجاری ہیں، مال و دولت کے پجاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو دین قائم کرنا چاہتا ہے اس میں کیریکٹر کی اہمیت ہے، اخلاق کی اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے، عمل صالح کی اہمیت ہے۔ لہذا اگر یہ مشرکین مکہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا سردار کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ سے اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہتا ہے تو پھر اس کے جو ہے ریکویسٹ کو انکار کر دیجیے، اور جو آپ کے پاس آتا ہے ان کو ویلو دیجیے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ ہو، عمار بن یاسر کیوں نہ ہو، عبداللہ بن مسعود کیوں نہ ہو، عبداللہ بن ام مکتوم کیوں نہ ہو، اور اس کے برعکس ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ بن نبیہ ہو، شیبہ بن نبی، کوئی بھی ہو، کہیے کہ اپنی دولت اپنے پاس رکھو۔ تو یہ جو ہے سنگھرش میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، تلاوت کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اللہ کی کتاب میں سے۔ اس کو جو ہے آپ سہارا بنائیے، ذریعہ بنائیے، اور یہی جو ہے ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، دعوت دین میں، قام دین میں۔ کیونکہ آپ جان لیجئے کہ ہمارے یہاں اصل میں سلیبس ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو سورہ کہف کی اہمیت کہاں سے معلوم ہو جائے گی؟ بات سمجھ میں آئے؟ ہم لوگوں کے یہاں جو ہے اصل میں دین کا بہت محدود جو ہے تصور دے دیا گیا ہے، لہذا فرائض ہی کم ہے، تو لگتا ہے کہ جو ہے جو فرائض ہے اس میں سورہ کہف کا تو رول ہی اہم نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم لوگوں کے یہاں جو ہے ابھی تو میں بتایا تھا کہ 3 کے بدلے میں 3 کے جو ہے یہ ہو کہ یہ تو نظری لحاظ سے ہے، عملی لحاظ سے جو ہے ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے وہ 3 ہے۔ ایک ہے عبادت، پھر ہے دعوت، اور پھر ہے اقامت۔ خود اللہ کا بندہ بننا ہے ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی نافرمانی نہ ہو، نہ انفرادی لحاظ سے نہ اجتماعی لحاظ سے، تو پھر جا کر کے یہ عبادت کا تقاضے پورے ہوتا ہے۔ پھر جس دین کو ایکسپٹ کیے ہیں اس کی دعوت پہنچانی ہے، جو لوگ اس سے محروم ہیں، جن کو خود معلوم ہی نہیں ہے ان تک پہنچانا ہے، اور جن کو معلوم ہے ان پر حجت پوری کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کل کو یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور پھر جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کو جو ہے قائم کر کے دکھانا ہے۔ پڑھائی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، وہ بھائی وہ ٹھیک ہے، آپ کا لیکچر ٹھیک ہے، لیکن جو آپ بول رہے ہیں اس بیس پہ کوئی ایک اسکول بنا کے بتائیے نا، تب نا ہم سمجھیں گے۔ اور پھر وہاں سے کیسے بچے نکلتے ہیں تب بات سمجھے، تھیوری مت پیش کیجیے۔ زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے، زکوٰۃ یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک سوسائٹی تو بنائیے نا جس میں جو ہے سود فری ہو اور زکوٰۃ کے بیس پر ہو، قائم کر کے بتائیے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دینا بہت اچھی چیز ہے، کاٹ کے بتائیے نا۔ تو اس لحاظ سے 3 ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ایک عبادت، پھر دعوت، اور اقامت۔ اب یقینی بات ہے کہ معاشرے میں تو آپ نئے ہیں، آئے ہیں، اور یہ 3 کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں خدا کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کرنے دیں گے کیا؟ تب یہ تینوں کام میں مکمل اللہ کا بندہ بننا، پھر اسی کی دعوت دینا، اسی دعوت کے بیس پر جو دین کو قائم کرنا، سماج کو، حکومت کو قائم کرنا، یہ کتنا ٹف کام ہے۔ تو اب اس میں جو ہے سردار لوگ مخالفت کریں گے، سب کریں گے،
تو آپ کے لیے مضبوط سہارا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہی جو وہی نازل کی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کیجیے اس چیز کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ تو یہ جو ہے اس مشن میں کامیابی کے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر کوئی یہ مشن ہی چھوڑ دے تو پھر یہ ہے آخرت ہی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اور یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ کتاب اللہ کو پکڑنا ہی ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اگر آپ کو جو ہے باہر جانا ہی نہیں ہے تو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو باہر جانے کا ارادہ ہے تو سب سے اہم آپ کے نزدیک پاسپورٹ ہے۔ سب اسی گم ہو جائے، سیلاب میں بہہ جائے، پاسپورٹ نہیں بہنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، روکے رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام۔ یعنی آپ اب زیادہ زیادہ وقت جو ہے یہ ایمان والے ساتھی صحابہ جو ہیں، جو چاہے غریب ہی غربا کیوں نہیں، ان کے ساتھ جو دیجیے۔ یریدون وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اولا تعد عیناک عنہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تجاوز نہ کریں آپ کی آنکھیں ان سے، یعنی ان کا جو ہے دیکھی اندیکھی نہ کریں، ان کو رحمت شفقت سے محروم نہ کریں، ان کو جو ہے اہمیت دینے میں کمی نہ کریں۔ ترید و زینت الحیات دنیا، آپ بھی دنیا کی زینت چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا؟ تو پھر آپ کے نزدیک جو ہے زیادہ جو التفات کا مستحق کون ہے؟ ایمان عمل صالح والا یا مال و دولت والا؟ تو اگر ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت، تو پھر یقینی بات ہے کہ ان کی جو ہے اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ سردار لوگ، ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کا دل تو ایمان سے خالی، عمل صالح سے خالی، مال و دولت وہ تو ہم سے چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم کو کیا فرق ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اقامت دین جب کرنے جائیں گے تو آپ کو فرق پڑے گا۔ صرف عبادت تک آپ رہیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وما علینا الا البلاغ، ہم نماز پڑھتے ہیں تم کیا کرتے۔ لیکن اگر دعوت کا تقاضا پورا کرنا ہے اور اقامت کرنا ہے تو ان لوگوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کسی گاؤں میں دعوت دینے جائیں گے، یہ سردار لوگ خوش رہیں گے تو آپ کے لیے محفل سجا دیں گے، پورے گاؤں کو بیٹھا دیں گے، سمجھائیے ان لوگوں کو۔ اور اگر یہ مخالفت پر اتر آ گئے تو ایک آدمی کو سمجھانے نہیں دیں گے، جیسے طائف میں ہوا۔ اور اقامت میں تو سب سے بڑا روڑا ہی یہی بنتے ہیں، یہ جب تک نہیں بات مانیں گے یا ختم ہوں گے تب تک آپ اقامت کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ معاشرہ تو جو خالی رہتا نہیں ہے، وہاں تو کوئی نہ کوئی نظام رہتا ہی ہے، اور نظام ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، تو یہ ہٹیں گے تبھی تو آپ آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے اقامت کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے ان لوگوں کی ضرورت ویلو بڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہے، دعوت کا کام بھی ہوگا ان کے بغیر ہوگا، اقامت کا بھی کام ہوگا ان کے بغیر ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا، لہذا ان کی اہمیت نہیں دینی ہے تو نہیں دینی ہے۔ دعوت کا تقاضا ہے کہ ان کو دی جائے، اقامت کا تقاضا ہے کہ ان کو دی جائے، تاکہ دین جلد سے جلد پھیلے، دین جلد سے جلد غالب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اس راستے سے نہیں جانا ہے، اسلام اپنے راستے سے غالب ہوگا، حک بائی کرک نہیں غالب ہوگا۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اعزاز، تو یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ولا تعدوا اناغانم ترید و زینت الحیات ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور نہ پیروی کیجیے اس شخص کو جس کو ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ اس کے دل کو، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، اوتبع ہوا اس نے پیروی کی ہے اپنے خواہش نفس کی، اوکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سرداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ سرمایہ دار کی جو پیشانی پر جو ہے تماچا ہے ایک راز، تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت ہمارے پاس ہے تو ہماری ویلیو ہے، کوئی ویلیو نہیں تم لوگوں کی۔
تم لوگ امتحان میں اصل میں فیل ہو. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے ڈنکے کے چوٹ حق تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دین غالب ہوگا تو ہوگا، کیسے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. تم کو جو اس کشتی میں آنا ہے نجات پانے کے لیے تو آ جاؤ، نہیں تو جاؤ مرو ڈوبو، یہ کشتی تو پار لگے گی. ان اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ، احاط بہم سرادقها، ایسی آگ کہ گھیرا ہوا ہے اس کو اس کی قناتوں نے، وہ جو لپٹ رہتی ہے اس کے جو ہے اس کے گھیرے ہوئے. وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو فریاد رسی کیے جائیں گے، بِمَاءٍ، ایک ایسے پانی سے، کالمہل، جو تل چھٹ کے مانند ہوگا، یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا اس کے چہرے کو. بیس الشراب، کیا ہی برا ہے پینا، وسات مرتفقہ، اور کیا ہے بری ہے آرام کا. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر تھوڑا سا اکڑ دکھا سکتے ہو مال و دولت کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کو جیسے تھوڑی سی آزادی دی ہے، اس کا میس یوز کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ پھر سمجھ لو. اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کریں، ان لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر من احسن عملا، اس شخص کے اجر کو جس نے اچھا عمل کیا ہے. اور اچھا عمل کیا ہے، رسول کا ساتھ دیں، اس کے مشن میں دیں، خود جو انڈیویجول لیول پہ عبادت کریں، اور پھر رسول کے ساتھ دعوت میں دائی بنیں اور اقامت میں ساتھی بنیں. ان کا کیا ہوگا، اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں. یحلون فیہا من اساور، اور پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، وہ بھی من ذہب، سونے کے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَ، اور وہ پہنائے جائیں گے کپڑے، اب وہ پہنیں گے کپڑے خضرن، سبز رنگ کے، من سندس، باریک ریشم سے، واستبرق، اور موٹے ریشم سے، یعنی اوپر کا حصہ جو ہے باریک ریشم اور نیچے کا حصہ موٹا ریشم. اب متقین فیہا علی الارائک، اب وہ تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگا کر کے جو ہے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے جنت، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھی ہے وہ آرام کا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نتیجہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو ہے سرداروں کی کوئی ویلو نہیں، ان کو زیادہ جو ہے ایک حد سے زیادہ اہمیت نہیں دیجیے، گرچہ ان کے آنے سے فائدہ ہو نقصان ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دین جو ویلیوز سیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس میں غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے لوگوں میں، کہ وفد کے رسول کے نزدیک بھی جو ہے مال و دولت والے لوگوں کی ہی زیادہ اہمیت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو ہے سمجھیے کہ مکالمہ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیے دو ساتھیوں کا مکالمہ، ایک جو ہے دولت مند اور ایک غریب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو جو ہے غریب کر دیا تھا ایمان کی دولت سے، اور ایک کو جو ہے دنیا کی دولت سے غریب کر دیا تھا. لیکن ایمان کی دولت تھی اس کے پاس، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں لیکن دنیاوی دولت تھی. اب دیکھیے دونوں میں جو ہے کون خوش نصیب ٹھہرا. یہ بہت ہی بہترین مکالمہ ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، تو مثال پیش کیجئے ان کے لیے، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنایا ان میں سے ایک کے لیے دو جنت، ایک نہیں بلکہ دو باغ، دو باغ، من عناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے باڑ لگا دی تھی دونوں کے گرد کھجوروں کے درختوں سے، یعنی یہاں پہ جو ہے انگور کے باڑ ہیں اور پھر کنارے کنارے کھجور کے باغات لگا دیے تاکہ حفاظ ہو جائے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے جو کھیتی بھی رکھ دی تھی، ایک باغ یہاں پہ ہے ایک باغ یہاں پہ ہے، اور بیچ میں کھیتی بھی ہے، کھیت میں آرام سے. کِلْتَا الْجَنَّتَيْن،
اور دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل، آتت و کلہا، اولم تظلم منہ شیئا، اور نہ کم کیا اس میں سے کچھ بھی، یعنی دونوں باغ میں ہر سال پھل آتا تھا اور ذرا برابر بھی کم نہیں ہوتا تھا، مسلسل ہر سال ریگولیٹری کے ساتھ جو ہے، روٹین کے ساتھ جو ہے اس میں پھل لگنا ہے۔ کلتل جنتین آتت و کلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں جنتین آتت و کلہا اپنا پھل لاتا تھا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا تھا، یعنی اگر جو ہے 10 کنٹل پھل ہونا ہے تو ہونا ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان دونوں کے درمیان نہر بھی، ایک باغ در ایک باغ در، بیچ میں سے نہر ادم گزر رہا، تاکہ اگر جو ہے نیچرل پانی کم ہو تو یہ پانی سے کام چل جائے۔ پھر مزید کیا ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے جو ہے کچھ پھل بھی تھے۔ اب یہاں پہ پھل تو تھا ہی اوپر پہلے، تو یہاں پہ پھل سے مراد ان کی اولادیں تھیں، آگے اشارہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کے بیٹے بھی بہت تھے، اولاد بھی پھل ہی ہے۔ فقال لصاحبہ، اب یہ اس کے جو ہے بڑبولا پن آیا، اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، درا حال کہ وہ گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک، میں تم سے زیادہ اکثریت میں ہوں، مال کے لحاظ سے، وعز و نفرا، اور میں زیادہ عزت سے ہوں تجھ سے، باعتبار جتھے کے، دیکھو ہمارے کتنے بیٹے ہیں، جوان جوان بیٹے ہیں، اب مال دیکھو۔ اب یہ اشارہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو اس کو ساتھی نے ٹوکا ہوگا۔ اب جب ٹوک دیتا ہے غریب ساتھی امیر ساتھی کو تو اس کو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ارے تم جو ہے صحیح غلط ہمیں بتاؤ گے، اگر تمہاری اتنی اہمیت رہتی تو تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کیا؟ تو تمہارے نمک پہ جو ہے روٹی پہ نمک نہیں ہے، اب تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تم دعا نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے؟ کرتے ہو تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بار جو ہے باغ میں 10 کنٹل کے بجائے 12 کنٹل کر دے، دیکھو کر دیا۔ اب تم تو کیے تھے تو 10 کے بجائے جب 5 ہی ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور مجھ سے خوش ہے، میں تو مٹی چھوتا اور سونا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، ایسے کر کے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، درا حال ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی اس کا کانسیپٹ غلط تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میرا گمان نہیں ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی برباد ہوگا۔ یعنی باغ کو اتنا زبردست طریقے سے میں جو بنایا ہوں کہ انگور کا باغ ہے، اس کے سائڈ میں باڑھ لگا دیا ہوں، پھر یہیں پہ جو ہے کھیتی بھی ہے، پھر ایک اور باغ لگا دیا ہوں تاکہ ایک میں پرابلم آ جائے تو دوسرا سنبھال لے، پھر یہیں سے جو ہے نہری سسٹم بھی ہے کہ اگر جو ہے قدرتی بارش نہیں ہوئی تو یہاں سے جو ہے آبپاشی کا نظام ہو جائے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو سکتا۔ اور وما اظن الساعۃ قائمہ، اب باغ سے آگے بڑھ کر کے قیامت کے بارے میں کہنے لگا، آگے چل کے بہت آخر میں بہت اہم جملہ ہے، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت وغیرہ قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے بڑے بزرگ بولتے ہیں، لیکن یہ سنی ہوئی بات تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہوگی، اتنا مضبوط مستحکم نظام ہے تو قیامت وغیرہ قائم وغیرہ نہیں ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بفرض محال سپوز دیٹ اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، یعنی قیامت قائم ہو ہی گئی جیسا تم لوگ کہتے ہو، پھر اب خدا کے سامنے پیش کر ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ، لازماً میں پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بھی بہتر، منقلبا، لوٹ کر جانے کی جگہ، اس سے بھی بہتر وہاں ملے گا۔ وہی کانسیپٹ، ارے بھائی دنیا میں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو ابھی دیکھو نا دنیا میں ہم کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا ہوں تبھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا نا۔ تم بھی دعا کرتے ہو، تم بھی کوشش بھی کرتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ تو نظر ثانی تم کرو اپنے اعمال پہ، ہم نہیں کریں گے۔
یہ بات سمجھ لی، بہت بڑے بڑے تحریکی گھر میں آپ چلے جائیں گے، ایک بیٹا تحریک میں رہے گا لیکن وہ غریب رہے گا، دوسرا جو ہے تحریک کے مخالف رہے گا، وہ امیر رہے گا، وہ سمجھے گا میں ہی زیادہ جو ہے نیک ہوں، دیکھو ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ تو اس کا تو گزر اوقات میرے حساب سے ہوتا۔ تو اس نے کہا اگر بفرض محال مجھے لوٹا دیا گیا تو میں اس سے بھی بہتر وہاں پاؤں گا، جو خدا یہاں ہمیں دے رہا ہے وہی خدا وہاں بھی دے گا، اور جو خدا یہاں تم کو نہیں دے رہا وہ وہاں بھی نہیں دے گا تم کو، اور یہاں دے رہا خدا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اور تم کو نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کانسیپٹ غلط ہے، دنیا کو ہم نے جو ہے دار الجزا بنایا ہی نہیں ہوں، دار الجزا نہیں بنایا ہوں کہ یہاں پہ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا، یہ تو دار الامتحان ہے، یہاں پہ کون اچھا کرتا ہے اس کا رزلٹ جو ہے آخرت میں ملے گا۔ اگر کوئی ڈائریکٹر جو ہے وہ کسی کو جو ہے کاسٹنگ کے لیے فقیر کا رول دے دیتا ہے، کسی کو بادشاہ کا رول دیتا ہے، کسی کو ہیرو کا، کسی کو ہیروئن کا، کسی کو ویلن کا، کسی کو اس کا، تو اس کا کیا مطلب کہ جس کو جو ہے ہیرو کا رول دے دیا گیا وہی سب سے بہترین قابل ایکٹر ہے؟ اس میں سے جو رول اچھا ادا کرے گا وہ جو ہے زیادہ پیسہ پائے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رول دیا ہے آزمانے کے لیے، کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب قال صاحب ہو، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وہ یحاورہ، درحال کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر اس نے تم کو ٹھیک اور درست بنایا، رجلا، مرد کی صورت میں، مکمل مرد بنا دیا، یعنی تم کو کیوں لگا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ نہیں ہو سکتا ایسا، جو خدا جو ہے مٹی سے، نطفے سے ایک تمہارے جیسا شاندار انسان بنا سکتا ہے، وہ خدا جو ہے کائنات کو ختم نہیں کر سکتا؟ تو کیسے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیے؟ اللہ کی قدرت کا انکار اللہ کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، اس لیے سمجھ جہاں تک میری بات ہے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اب میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، نہ اپنے دماغ کو، نہ اپنے مزاج کو، نہ اپنے خیال کو، نہ اپنے کانسیپٹ کو، نہ اپنی رائے کو، کسی چیز کو نہیں، جو رب نے بتا دیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی میں کسی کو جو ہے دے کے آزماتا ہوں، کسی کو لے کے آزماتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کے امتحان میں ڈالا، کسی کو شکر میں، مجھ سے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اسی میں راضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے ساتھی نے سمجھایا، اس کے بعد دل بہت دکھ گیا تھا اصل میں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو قلت، تو کہتا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، ایسا کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہے، جو اللہ نے چاہا بنایا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کے، یہ جتنا شاندار باغ بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے ذریعے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا بنا کے دیا، ہمارا کیا کمال ہے؟ اور پھر ان ترانے انا اقل من کا مال و ولدا، اور اگر تو دیکھ رہا کہ میں قلیل ہوں تم سے مال میں اور اولاد میں، تو فعسا ربی، تو ہو سکتا ہے میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، وہ عطا کرتے بہتر اس تمہاری جنت سے، او یرسل علیہ حسبانا من السماء، اور وہ بھیج دے اس پر یعنی تمہارے باغ پر کوئی عذاب آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، اور پھر وہ ہو جائے باغ چٹیل میدان، زلقا پھسلنے والا، او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی ہو جائے بالکل غور نیچے، 1000 فٹ نیچے چلا جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، پس تو نہ استطاعت رکھتا ہو اس کو ڈھونڈنے میں،
نکال ہی نہ پاؤ، بورویل مارتے جاؤ پانی ہی نہ پاؤ، تو یہ سمجھے کہ یہ دکھے دل کا درد نکل گیا، چھلک گیا، تو وہ اللہ والا تھا، تو پھر اس کا انجام ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تباہ کر دیا گیا اس کا پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس وہ اپنے ہتھیلی کو مسلنا شروع کر دیا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا اپنے ہتھیلی کو ملنا شروع کر دیا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، اس میں یعنی انویسٹمنٹ بھی چلا گیا باغ میں جو اس نے لگایا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ باغ گرا ہوا تھا اپنے چھتریوں کے پر۔ وَيَقُول، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے میرے کاش، آئے ہماری بدبختی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تب یہ دیکھیں کس کو شریک کیا تھا یہاں پہ؟ اپنے غلط خیالات کو، غلط کانسیپٹ کو، جو کسی نے ساتھی نے ڈال دیا تھا، اس کو لے کے چل دیے۔ اب یہ دیکھیں، نہ کسی دیوی کا نام لیا، نہ دیوتا کا نام لیا، کسی کا نہیں، لیکن جو تمہارا کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ میں شرک نہیں آنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے تو دارالامتحان ہی کو تم پرچار کرو، اس کو تم دارالجزا کے طور پر جو ہے پرچار کرو گے تو یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور کانسیپٹ تم کو بتا رہا ہے، تم اپنا کانسیپٹ گھسا دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ میں تم اپنا کانسیپٹ ڈال دیے تو یہ بھی شرک ہے۔ جس نظریہ سے دیکھنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے اسی نظریہ سے دیکھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کر پاتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ اس کے جو ہے کوئی بدلہ ہی لینے والا ہوا ہم سے، یعنی نہ تباہی سے کوئی بچا پایا اور نہ کوئی بعد میں بدلہ ہی ہم سے لے پایا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے، للحق جو سچا ہے، هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اب وہ بہتر ہے بدلہ دینے میں اور وہ بہتر ہے اچھے انجام سے پہرا ور کرنے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت ہو گیا کہ کل اختیار اللہ کے لیے ہے جو خدائے برحق ہے۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ سورہ کہف میں جو ہے کس لیول کے شرک کی جو ہے نشاندہی کی جا رہی ہے، مائکروسکوپ لے کر کے بیٹھا ہے۔ کہا جاتا نا کہ شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ تب اس کے لیے کیا چاہیے؟ لائٹ چاہیے، تو وہ قرآن کے لائٹ سے ہی آپ کو پتا چلے گا۔ اس میں بھی جو ہے لائٹ میں جو سب سے اہم لائٹ ہے 114 صورتوں میں سے، وہ سورہ کہف ہے۔ تو اس کو آپ بار بار پڑھیے تو پھر آپ کو جو ہے ہیڈن شرک کے بارے میں پتا چلے گا۔ اچھا یہ بھی شرک ہے، ہم لوگ تو اسی ڈنڈا پیٹ رہے تھے کہ درگاہ پہ جانا شرک ہے، آپ مورتی پوجا سے مانگنا شرک ہے، اور یہاں ہم لوگ خود شرک کر رہے تھے۔ کسی کو جو ہے تقویٰ کا غرور ہے، تو کسی کو کچھ کا غرور ہے، تو کسی کو کچھ کا غرور ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی کیونکہ ہمارا جو ہے فلاں عقیدہ ہے، اور ہمارا تو فلاں مسلک سے تعلق ہے، ہمارا تو فلاں فرقہ ہے۔ چاہے اعمال میں کچھ بھی ہو، سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، بیٹے کے شادی میں جہیز تم بھی ڈیمانڈ کرو ہم بھی کرتے ہیں، رسم و رواج کا پالن تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جنت میں تو ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہمارا فرقہ میں فلاں فرقے میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیتے سورہ کہف کی یہ اہمیت ہے کہ یہ آپ کو جو ہے کانسیپٹ میں بھی جو ہے توحید چاہیے۔ اب آگے جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔